السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر 9th کلاس، پیج نمبر 18 پہ سورۃ طٰہٰ ہے ہمارے پاس، اور ترجمۃ القرآن مجید والی کتاب ہے میرے پاس۔ اس میں سورۃ طٰہٰ ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ مریم کی پورا کمپلیٹ لیکچر میں نے آپ کو ڈال دیا تھا، اور اس کی ایکسرسائز کا شارٹ بھی میں نے ڈالا ہوا ہے، اور لانگ ویڈیو بھی میں ان قریب ہی اس کی ڈال دوں گی، تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ مکی صورت ہے، اس میں 135 یعنی 135 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر لکھے گئے ہیں۔ وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، اور وہ جیسے طٰہٰ، کاف ہا یا عین صاد، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا سارے، ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ ٹھیک ہے، تو سورۃ طٰہٰ کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں یہ پتہ لگی کہ یہ ان سے شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان کی گئی ہے، یعنی سورۃ طٰہٰ کا زیادہ تر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ سورہ مریم میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تر باتیں تھیں، پھر جہنم کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے بارے میں، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کے بارے میں باتیں ہیں، پھر تمام انبیاء کرام کافی سارے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں سے ایک سورۃ طٰہٰ بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا قیمتی مال اور اثاثہ قرار دیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ان صورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں اسلام گھر کر گیا، اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پہلی بار سنی تھیں۔ سورۃ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ اور پھر توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ مضامین: سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدین ہجرت فرمانے تک۔ نمبر 2، مدین سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت۔ صحرائے سینا ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور، وصال کہتے ہیں وفات کو۔ ٹھیک ہے، آخر کے 3 رکوعوں میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دم سزا نہیں دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے، اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ پیج نمبر 19 ہے، اور اس میں علمی و عملی نکات ہیں، یعنی کہ اس صورت میں دراصل آپ کو اس کے بارے میں نا ایک کوشچن آتا ہے کہ اس کے سورۃ طٰہٰ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا خلاصہ بیان کریں، یا اس کے بارے میں الگ الگ پورشن بھی آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، تو یہ اس حوالے سے آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر اردو میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، آیات کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے، دنیا میں کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ دنیا اور آخرت کی سلامتی ان کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کریں۔ نصیحت سے اعراض کرنے والے قیامت کے دن بہت پچھتائیں گے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نصیحت نہیں سنتے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ فرمائے گا کہ کون سفارش کرے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے جو وسوسہ ڈال کر ہم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں شرم و حیا کی فطرت رکھی ہے، ہمیں بے حیائی اور بے پردگی سے بچنا چاہیے۔
یعنی یہاں پہ شرم و حیا کا بھی اس میں ذکر ہے سورۃ طٰہٰ میں۔ قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والوں کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی دنیا ویران کر دی جاتی ہے۔ سابقہ قوموں کے کھنڈرات ہمارے لیے عبرت کے نشانات ہیں، یعنی سورۃ طٰہٰ میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو قومیں تباہ ہوئی تھیں وہ نافرمان تھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی تھیں، اسی لیے ان سے ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ ہمیں نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتیں ہماری آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا، اس پوائنٹ کو اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نوازا ہوا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ہمیں نیکی، بھلائی، رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، ساتھیوں کا خیال رکھنے کو بھی کہا ہے، دکھ درد میں ان کے کام آنے کو کہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کے پاس مال و دولت ہے اور وہ اس میں سے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور لوگوں کی مدد پہ اس کو خرچ کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند درجہ اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی تمام صورتوں اور آیات کے اندر بیان کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مکمل کتاب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری تھی اور وہی لائے تھے یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید۔ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ جی، اصل میں ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمیں بظاہر کوئی شخص بہت برا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور ہم اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ دوزخ میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہم اسے ڈراتے ہیں اور اپنے طور پہ ہی اسے نصیحتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، ان کو جیسا بھی اجر دینا ہوگا وہ میں خود دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں اور تمہارے اعمال ویسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ طٰہٰ کی ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے طٰہٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لوح قرآنی ہم پڑھتے ہیں نا، لوح قرآنی میں جتنے الفاظ ہیں وہ حروف مقطعات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طٰہٰ کا لفظ ان میں سے ایک ہے۔ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناؤں گی۔ سورۃ طٰہٰ سے ہی شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہ بڑا مہربان، عرش پر اپنی شان کے لائق جلوہ فرما ہوا۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اور جو کچھ زمین کے انتہائی گہرائی میں ہے۔ اور اگر تم زور سے بات کہو یا آہستہ تو وہ پوشیدہ بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے سب اچھے نام ہیں۔ اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے بھی اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس میں کوئی رہنمائی پاؤں۔ پھر جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ندا کی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم اپنے جوتے اتار دو۔ بے شک تم مقدس وادی طوبہ میں ہو اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے، تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ میں پیج نمبر 20 پہ ہوں اور میں آپ کو سورۃ طٰہٰ کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور میرے پاس اس کا پہلا پیج ہے، ابھی سٹارٹ میں ہوں میں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تمہیں رسول چن لیا ہے تو اسے غور سے سنو جو وحی کی جا رہی ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو خفیہ رکھوں،
تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتی ہے۔ 21 پیج پہ آگے ہم لوگ، 21 پیج نمبر ہے میرے پاس اور سورۃ طٰہٰ ہے۔ لہٰذا تمہیں وہ شخص اس سے روک نہ دے جو اس قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، ورنہ پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دو۔ تو انہوں نے ڈال دیا تو وہ عصا اچانک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے۔ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباؤ، وہ سفید چمکدار ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دکھائیں۔ تم فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یہ وہی والی دعا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت مشہور ہے اور ہم اکثر بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وہی والی دعا ہے، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرا ایک وزیر یعنی کہ مددگار، وزیر کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو، مقرر فرما دے میرے گھر والوں میں سے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے ہی گھر والوں یعنی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، ٹھیک ہے؟ اس سے میری قوت کو مضبوط فرما دے اور اسے میرے کام میں شریک فرما دے، یعنی مجھے ہم دونوں بھائیوں کو ساتھ ملا دے تاکہ ہم طاقتور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یکجان ہو کر ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں۔ یاد رکھیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں اور سورۃ طٰہٰ ہے، اور سورۃ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم پر احسان کیا تھا ایک بار اور بھی، جب ہم نے الہام کیا تمہاری والدہ کی طرف، اور جو کچھ اب تم پر وحی کیا جا رہا ہے کہ تم ان موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھو اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے کنارے پر لا کر ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ پیدائش کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا تھا، کیونکہ فرعون، یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو بادشاہ تھے ان کا لقب فرعون تھا، تو جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے گھر والوں سے کہا کہ انہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ پھر اب نیکسٹ میں پیج نمبر 22 پہ ہوں، پھر میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر ڈال دی تھی اپنی طرف سے محبت تاکہ میری نگرانی میں تمہاری پرورش کی جائے۔ جب تمہاری بہن اجنبی کی طرح چلتے چلتے آئی، پھر فرعون کے گھر والوں سے کہنے لگی، میں تمہیں اس عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ یہاں پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق بہتا ہوا حضرت آسیہ علیہ السلام جو تھیں، جو کہ فرعون کی بیوی تھیں اور بہت نیک خاتون تھیں، ان کے پاس چلا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی فرعون ہی کے گھر پہنچ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ ان کی بہن کی ذمہ داری لگائی تھی ان کی والدہ نے کہ دیکھنا یہ صندوق بہتا ہوا کہاں تک جاتا ہے۔ تو جب یہ صندوق پہنچا محل میں
تو ان کی بہن نے انجان بن کے کہا کہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں کہ جو اس بچے کی پرورش کر دے گی۔ تو اس فرعون کی بیوی نے ان سے مطلب کہ مدد مانگی کہ ٹھیک ہے کوئی خاتون اگر آ کر اس بچے کی پرورش کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود سبب بنا دیا کہ انہی کی والدہ ان کی پرورش کے لیے مقرر کر دی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یعنی کہ ان کی والدہ کو صبر رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ اے موسیٰ، تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، اور پھر اے موسیٰ تم ہمارے مقررہ وقت پر آ پہنچے اور میں نے تمہیں اس لیے خاص کر دیا تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ یہ جو قتل والا واقعہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو بہت سی طاقتیں دی تھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت یہ دی تھی کہ وہ اگر مکہ مارتے تھے نا تو اس میں بہت طاقت تھی، ان کے جسم میں بہت طاقت دی تھی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ایسا ہوا تھا کہ ارادتاً نہیں، اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ وہی قرآن پاک میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کو علم تھا اور وہی بات قرآن پاک میں موجود بھی ہے اور یہ وہی واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بچایا بھی تھا اور ان کے بندوبست کیا تھا کہ وہ اس غم سے باہر نکل آئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے نکل چکا ہے، لہٰذا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، پھر کہو بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے، ٹھیک ہے۔ انا قد یہاں سے یہ آپ کا بالکل لاسٹ میں ہے پیج نمبر 22 کے، یقیناً وہ ہماری طرف وحی فرمائی گئی ہے، بے شک عذاب اس کو ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا، منہ موڑا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے، نہ میرا رب غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے کئی اقسام کی نباتات، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکال لیں گے، اور یقیناً ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے؟ اے موسیٰ، یہاں پر میں رکوں گی اور آپ کو تھوڑی سی وضاحت یہ دوں گی کہ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے سامنے آئے اور اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی اور ایک رب کی پہچان کروائی، تو اس وقت جادو بہت عام تھا وہاں پہ، اس قدر جادو تھا کہ ہر گھر میں ہر شخص جادو سیکھنا چاہتا تھا، اور ہر شخص کا جو شوق تھا نا وہ جادو میں زیادہ سے زیادہ مہارت حاصل کرنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جادو سیکھنے کا شوق بہت زیادہ تھا، بہت پھیل چکی تھی یہ چیز، اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزات کو کس چیز کا نام دے دیا؟ جادو کا نام دیا، ٹھیک ہے، جو کہ سراسر اس کی غلط فہمی تھی۔ فرعون نے کہا، کیا
تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے سے اے موسیٰ، لہٰذا یقیناً ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے اور پھر تمہیں ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں نہ تم، مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایک اصول کے تحت دونوں طرف سے جادو کا مظاہرہ ہوگا جو کہ اس کی ذہنیت تھی، حالانکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزات تھے جنہیں انہوں نے یہ نام دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے، اور یہ کہ دن چڑھتے ہی لوگوں کو جمع کر لیا جائے۔ تو فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنی چالیں جمع کیں اور پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، وہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا، ٹھیک ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم نے اللہ کا حکم نہ مانا تو تم سب ایک عذاب کے ذریعے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی کا کام ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو، یعنی کہ وہ نافرمان لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کا انکار کرتے تھے، تو نبی اللہ نے بھیجے ہی اسی لیے تھے کہ وہ لوگوں کو یہ بات کی طرف سے ڈراتے تھے کہ بھئی اللہ کے عذاب سے ڈرو، ٹھیک ہے، اور نیکی اور بھلائی کرو۔ فتنازعوا، یہ بالکل لاسٹ میں، یہ میں اس لیے تھوڑا سا پڑھ دیتی ہوں، عربی میں اس لیے نہیں پڑھی کہ اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے زیر زبر پیش کی تو وہ بہت زیادہ طویل بھی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں صرف ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں تاکہ آپ کو اس میں سے سوال آئیں بچوں کو تو وہ اس میں سے جواب دے سکیں۔ پیج نمبر 23 ختم ہو رہا ہے میرے پاس۔ چنانچہ وہ اپنے معاملے میں ہی آپس میں جھگڑ پڑے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ اب یہاں کیا ہوا کہ الٹا جادوگروں کا آپس میں جھگڑا پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ہی غلط ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ دراصل وہ حیران رہ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے معجزات دیکھ کر جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ وہ کہنے لگے، پیج نمبر 24 ہے میرے پاس، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے، اور یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا، اور تمہارے بہترین طریقے یعنی مذہب کو ختم کر دیں۔ لہٰذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو، پھر صفیں باندھ کر آؤ، اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا۔ قرآن پاک کا معاملہ ہے تو میں قبل از وقت معذرت چاہتی ہوں اگر مجھ سے کہیں پر کوئی چیز مس ہو گئی، رہ گئی یا کوئی غلطی ہو گئی تو میں معذرت چاہتی ہوں اس کے لیے، لیکن میں بچوں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں 9th کلاس کے بچوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تو تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو، اور پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ان موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، اور اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگر کا دھوکہ ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تو اب میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے، اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ فرعون نے ان لوگوں کا حشر بنایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جنہوں نے مان لی اور اللہ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بات مان لی کہ اللہ تعالیٰ واقعی موجود ہے اور وہ ایک الگ ہستی ہے، وہ صرف واحد اور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرعون نے ان سے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا،
کہ میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹوں گا اور پھر تمہیں سولی پر لٹکاؤں گا کھجور کے تنوں پر، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکے ہیں، یعنی ان کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، انہیں اللہ پر پورا یقین تھا، انہوں نے کہا تمہاری دی ہوئی سزائیں اور تمہارے ڈراوے اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا، پیج نمبر 25 پہ آگے ہم، لہٰذا تو کر لے جو تو کرنے والا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس جادو کے گناہ کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے یقیناً نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو انہی لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ یہ جنت کے باغات کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور اس میں جو ترجمہ ہے یہ سارا اسی کلام کا ترجمہ ہے، یعنی قرآن پاک کا، ٹھیک ہے۔ وہ ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہوا، یعنی نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں سورۃ طٰہٰ میں وہ یہ ہیں۔ اور آپ نے اس کو ایک پوائنٹ کو بہت دھیان سے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو جتنے سوالات آئیں گے، جتنے MCQs آئیں گے، جتنی بھی شارٹ اور لانگ کوسچنس اور ان کے حوالے سے معلومات آئیں گی وہ اسی میں سے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ سورۃ طٰہٰ میں جنت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات کا ذکر کہاں کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ اور پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا ڈالو کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے نہ ڈوبنے کا ڈر۔ جی ہاں، یہ ایسا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں سے اپنا لشکر لے کے گزرتے تھے، جب ان کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا تو دریا میں خشک راستہ بنتا چلا جاتا تھا اور وہ لوگ اس میں سے گزرتے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا کرشمہ تھا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا جو ان پر چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں سیدھا رستہ نہ دکھایا، صحیح رستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی تمہارے دشمن سے، اور تم سے وعدہ فرمایا کہ کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ پیج نمبر 26 آ گیا میرے پاس۔ یہ کافی طویل ہے سورت، تو میں ایسا کروں گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں کو باقی کی اس کی ترجمہ اور ساتھ میں اس کی ایکسرسائز بھی کروا دوں گی۔ تو بیٹا مجھے اجازت دیجیے۔